ہم بھی آج قرآن مجید پڑھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کور ٹو کور ہم ختم بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ریلیشن ہے قرآن مجید کے ساتھ اور صحابہ اکرام کا کیا ریلیشن تھا، آئیں ایک نریشن وہ بھی سنتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ بڑے مالدار تھے، اور انس بن مالک جو ان کے ستیلے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت والا باغ وہ ابو طلحہ کا تھا، اور ان کے پاس بہت سارے بے شمار باغ تھے مدینہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آیت نازل فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے البر کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ I have the best garden in مدینہ، سب سے زبردست باغ میرا ہے، اور ان سب باغوں میں سے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے باغ، وہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہے، like it was having a prime location، مسجد نبوی کے پاس باغ ہو، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ درخت بھی اسی باغ میں ہیں، وہاں پہ کنواں بھی ہے، everything is available، اور میں یہ اللہ کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں یعنی اپریشیٹ کیا، بخن بخ، یہ ایک ایکسپریشن ہے جو عرب کہا کرتے تھے کہ in English we say wow اور amazing، اس کا یہی مطلب ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اتنی زبردست بات ہے، اور پھر بشارت بھی دی، گلیڈ ٹائڈنگز بھی دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جنت سے نوازیں گے کہ آپ جنتی ہیں۔ تو یہ خوشخبری لے کے جب وہ واپس آتے ہیں اپنے اسی باغ میں، ام سلیم اور انس بن مالک اس باغ کے اندر ہوتے ہیں and they were eating dates۔ ابو طلحہ باہر ہی سے اندر نہیں آتے، کہتے ہیں یا ام سلیم باہر آ جائیے، انس بن مالک کو بھی باہر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ سیل کر دیا ہے، اس بائر کو سیل کیا ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں دیتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ باغ دے دیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ اور ام سلیم جب یہ بات سنتی ہیں، کیا زبردست لوگ تھے، ام سلیم کہتی ہے ربی حلبئی، بہت زبردست ٹریڈ کی آپ نے ابو طلحہ، اور یہ کہہ کر وہ باہر آ جاتی ہیں۔ اور یہ ہمیں صرف یہ ون آف نریشن نہیں ہے، ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے رضی اللہ عنہ، ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، ابھی وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں اور وہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہی واز ویپنگ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ یو آر اے صحابی، آپ نے ساری زندگی نیک اعمال کیا، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے قرآن مجید کی ہر آیت پہ عمل کیا ہے سوائے ایک آیت پر، اس آیت پر میں عمل نہیں کر سکا جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اور وہ کیا آیت تھی؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی انوائٹ کرے اور تم اس کے پاس جاؤ، نوک کرو، تم نے 3 دفعہ نوک کیا ہے اور اندر سے کوئی آپ کو جو ہے آنسر نہیں کر رہا، کوئی جو ہے دروازے پہ نہیں آ رہا، تو کیا کرو؟ واپس لوٹ جاؤ، ویٹ نہ کرتے رہو کہ دروازہ کھٹکا رہے ہو اور جب تک وہ آتے ہی نہیں اور تم اندر جو ہے ویٹ کرتے رہو، ایسا نہ کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کا مزاج کتنا زبردست ہے، جب کوئی مہمان آ جائے کچھ نہ بھی ہو تو ارینجمنٹ کر کے مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس آیت پر امپلیمنٹیشن کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دیٹ از the reason I'm crying۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کو پتہ ہے کیسے ٹریٹ کیا کرتے تھے؟ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمانڈ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
ایمان والوں سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کتاب کے اوپر، تدبر کریں، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو ابو طلحہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنا باغ دے دیتے ہیں،